حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد مل کے باواز بلند صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی آلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسین منی و انا من الحسین مل کے باواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دعا ہے آل محمد کا عظیم و کریم خالق اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے قدموں سے سعادات مومنین چل کر اس مقدس بارگاہ میں تشریف لائے کریم خالق آپ کا آنا اپنی پاک بارگاہ میں بطور عبادت کے مقبول اور منظور فرمائے۔ پوری کائنات میں جہاں جہاں عزاداری مظلوم کربلا برپا ہو رہی ہے کریم خالق ہر عزادار کی حفاظت فرمائے۔ مل کے ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی قدر، اس دربار سے بہت کچھ ملتا ہے لیکن نیت ٹھیک ہونی چاہیے، کیونکہ بدنیت بندے کو تو رسول کے دربار سے بھی کچھ نہیں ملتا۔ موسم تھوڑا خراب ہے لیکن یہ ذکر موسم کا محتاج نہیں بلکہ موسم اس ذکر کا محتاج ہے۔ یہ ذکر وقت کا محتاج نہیں بلکہ وقت اس ذکر کا محتاج ہے۔ یہ ذکر زمانے کا محتاج نہیں بلکہ زمانہ اس ذکر کا محتاج ہے۔ بھائی آل محمد کا یہی معجزہ کیا کم ہے؟ ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں تبلیغ پر تشریف لے جاتے ہوئے لیکن ان کو توا ساتھ لے کر جانا پڑتا ہے۔ آٹا ساتھ لے کر جانا پڑتا ہے، راشن ساتھ لے کر جانا پڑتا ہے۔ بھائی جب پوچھو یہ کیا ہے، کہتے ہیں جی سرکار پیٹ پوجا کی بھی تو فکر ہے، ہم نے پیٹ پوجا بھی تو کرنی ہے، کیا ہمیں بھوک نہیں لگتی؟ توجہ ہے کہ نہیں سامنے کیا؟ میں کہتا ہوں کیا کہنے یا حسین تیری کریمی کے، کیا کہنے یا حسین تیری عزت اور عظمت کے۔ جب ہماری مجلسیں ہوتی ہیں پورا پورا دن مجلس ہوتی ہے، 24 گھنٹے کا جلسہ ہوتا ہے، 2 دن کا جلسہ ہوتا ہے، کوئی ایک مومن ایسا دکھا دو جو اپنا کھانا ساتھ لے کیا علی والوں کو بھوک نہیں لگتی؟ کیا ہمیں پیٹ پوجا کی فکر نہیں ہوتی؟ البتہ یہ بات عقیدے کی ہے، جب ہم ذکر میں آ جاتے ہیں ہمارا کھانا بھی یہی ہے، ہمارا پانی بھی یہی ہے۔ اس لیے ایک شاعر اہل بیت نے کیا خوب کہا ہے، دنیا و آخرت میں جو رہتے ہو چین سے، دنیا و آخرت میں جو رہتے ہو چین سے، کھانا حسن سے ملتا ہے پانی حسین سے۔ حسن اور حسین کا صدقہ تقسیم ہوتا ہے۔ آپ جائیے، جا کر دیکھیے بندے کئی علاقے ایسے جہاں روٹیوں کے ٹرک بھر کے کھانا تقسیم کر رہے ہوتے، آؤ جس کو چاہیے آ کر لے جاؤ۔ شریف بندہ وہاں سے گزرتے ہوئے گھبراتا ہے، کہیں کوئی یہ نہ سمجھے بھائی غربت کی وجہ سے مانگنے کے لیے آ گیا ہے۔ میں کہتا ہوں کیا کہنے یا حسین تیری کریمی کے، کیا کہنے یا حسین تیری عزت اور عظمت کے۔
جب حسین کھانا تقسیم کرتا ہے مجھے علی کی عزت کی قسم غریب بندہ بھی جھولی پھیلا کے کھڑا ہوتا ہے، کروڑ پتی بھی جھولی پھیلا کے۔ اس گھر سے قبلہ ہمیں جو کھانا ملتا ہے اس کے دو نام ہیں، ایک کو کہتے ہیں لنگر، ایک کو کہتے ہیں نیاز۔ یہی کھانے ملتے ہیں نا ہمیں، تو یا لنگر ہوتا ہے یا نیاز ہوتی ہے۔ لنگر حسین کا کھایا جاتا ہے، نیاز حسین کی چکھی جاتی ہے۔ لیکن اب آگے بھی ہم یہاں پر شرطیں عائد کر دیتے ہیں۔ لنگر ہے خاص و عام سب کے لیے، مسلمان کھائے، ہندو کھائے، یہودی کھائے، عیسائی کھائے، مانتا ہے تو بھی کھائے، نہیں مانتا تو بھی کھائے۔ لیکن نیاز ہے خواص کے لیے، ہر ایرے غیرے کو نیاز کھلانا حرام ہے۔ ہر ایرا غیرہ بندہ نیاز کھا نہیں سکتا جب تک اسے تبرے کے حفاظتی ٹیکے نہ لگے ہوں۔ اگر کسی بندے کے دل میں بطول کے دشمن کے لیے ذرہ برابر بھی پیار ہے، اسے نیاز کھلاؤ گے، نیاز کی تاثیر ختم ہو جائے گی۔ دوسرا کھانا جو ملتا ہے اس کا نام ہے نیاز۔ نیاز حسین کی چکھی جاتی ہے، بچپن سے یہ فکرہ سنتے آئے ہیں۔ لنگر حسین کا کھایا جاتا ہے، نیاز حسین کی چکھی جاتی ہے۔ حالانکہ نیاز کو چکھتے تو نہیں ہم، وہ بھی ہم پھول کر کے کھاتے ہیں۔ ہمیں اس فکرے کی سمجھ نہیں آئی کہ لنگر کے لیے لفظ کھانا کیوں ہے، نیاز کے لیے لفظ چکھنا کیوں ہے۔ لیکن جب ہم نے قرآن پڑھا تو سمجھ میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر بندہ موت کا ذائقہ چکھے گا، ہر بندہ موت کا ذائقہ چکھے گا، یعنی علی والا موت کو بھی ایسے چکھے گا جیسے نیاز چکھ رہا۔ حسن اور حسین کا صدقہ تقسیم ہوتا ہے۔ علی کے شیعہ اپنے بچے پال لیتے ہیں، ہم اپنے بچے اسی نیاز کے صدقے میں پال لیتے ہیں۔ لیکن کئی بندے نیاز کھا کر نیاز حرام کر دیتے ہیں، نمک کھا کر نمک حرام کر دیتے ہیں۔ ایک شاعر اہل بیت کو بولے، وہ کہتے جی ذکر کہنے لگے ذکر شاہ حجاز بدعت ہے، ذکر شاہ حجاز بدعت ہے، کھا کے کہتے ہیں کہ نیاز بدعت ہے، یعنی کھا بھی لیتے ہیں پھر بدعت کے فتوے بھی۔ حسن اور حسین سے محبت کر، بس ایک یا دو جملے عرض کر کے ممبر قبلہ کے حوالے کر، کیونکہ موسم بھی اس طرح کا ہے اور ماحول کا بھی اس طرح کا نہیں ہے۔ امام حسن اور امام حسین سے محبت کر۔ مولانا زکریا کاندلوی نے ایک کتاب لکھی ہے حکایات صحابہ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک صحابی ہے گورے رنگ کا، گورے رنگ کے صحابی کے گھر میں ایک کالے رنگ کا بچہ پیدا ہو گیا۔ اس نے کہا میں گورا ہوں، میری بیوی گوری ہے، بچہ کالا کیوں ہے؟ اس لیے یہ میرا بچہ نہیں۔ 2 سال تک اندر ہی اندر کڑتا رہا، ضمیر کی جنگ نے پریشان کیے رکھا۔ پھر ایک دن معمولی سے جھگڑا ہوا، اس نے بیوی کو یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے۔ گھر کا جھگڑا گلی میں پہنچا، یہ پورے محلے کو اس جھگڑے نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ وہ عورت شریعت کا برقع سر پہ رکھ کے بارگاہ رسالت میں فریادی ہوئی، کہا یا رسول اللہ تیری کنیز اس طرح پاک ہے جیسے ایک شریف عورت کو ہونا چاہیے، میرے شوہر نے عجیب شور مچا رکھا ہے، کہتے جی میں گورا ہوں، میری بیوی گوری ہے، یہ بچہ کالا ہے، اس لیے یہ بچہ میرا نہیں۔ یا رسول اللہ مہربانی فرمائیے، کچھ فیصلہ فرما دیجیے۔ کہا تو گھر چلی جا، کل جمعے کا دن ہے،
जुम्मे की नमाज के बाद तेरा फैसला हो जाएगा। जुम्मे की नमाज हुई, पैगंबर ने जुम्मा पढ़ाया, नमाज जुमा अदा फरमाई, पैगंबर खुतबा देने के लिए खड़े हुए। सबसे पहले उस शख्स की तरफ निगाह की, कहा ऐ शख्स खड़ा हो जा, अपना मसला बयान कर। और कहा या रसूल अल्लाह, मेरा मसला यही है, मैं भी गोरा हूं, मेरी बीवी गोरी है, मेरा बच्चा काला क्यों है, मुझे इस पर शक है, इसलिए ये बच्चा मेरा नहीं। रसूल खुदा ने फरमाया सलमान, कहा जी वारिस ईमान। नून की तरह झुकी हुई कमर जब अलिफ की तरह सीधा हुआ तो सीने पर मिन्ना अहलल बैत के तमगैन की आस नजर आया। का सलमान जा जाकर घर से हसन और हुसैन को ले आ। तवज्जो करेंगे तो लुत्फ आएगा। जा सलमान घर जा, घर से हसन और हुसैन को ले आ। जनाबे सलमान खरामा खरामा चलता हुआ दहलीज़े इस्मत ज़हरा पे आया। अभी दस्तक देने के लिए अपना हाथ अबा की दामन से बाहर निकाला। अभी जनाबे सलमान का हाथ दरवाजे तक नहीं पहुंचा था या अंदर से दरवाजा खुला, जनाबे फिजा की आवाज आई, भाई सलमान हसन हुसैन को ले जाओ। यानी हैरत के समंदर में गौता जन हुआ जनाबे सलमान। बहन फिजा, मैंने हसन हुसैन का नाम लिया ही नहीं, तुझे कैसे पता चला कि मैं हसन हुसैन को लेने आया हूं? अंदर फिजा की आवाज आती है, भाई सलमान बाहर के गुलाम और होते हैं, अंदर की कनीज़ें और होती हैं। तो एक दिन जनाब फिजा से कंबर ने यह कहा, शाहों से बढ़ गया है जो रुतबा मुझे मिला, खुल्दे बरी में आला रियासत में पाऊंगा, दामन अली का थाम के जन्नत में जाऊंगा। एक दिन जनाब फिजा से कंबर ने यह कहा, शाहों से बढ़ गया है जो रुतबा मुझे मिला, खुल्दे बरी में आला रियासत में पाऊंगा, दामन अली का थाम के जन्नत में जाऊंगा। फिजा ने यह कहा कि मुबारक हो मर्तबा, आले नबी के दर से हमें क्या नहीं मिला, सदके में फातिमा के यही साफ कहती हूं, आ देख ले अभी से मैं जन्नत में रहती हूं। बहन फिजा, मैंने हसन हुसैन का नाम नहीं लिया, तुझे कैसे पता चला कि मैं हसनैन को लेने आया हूं? तो भाई सलमान, बड़ी सादा सी बात है, नूर एक है, इस नूर के टुकड़े दो हैं। जो जो रसूल है वही वही बतूल है, जैसे कल की तकरीर याद है, जो जो रसूल है वही वही बतूल है। तुझे मस्जिद नबी से रसूल ने भेजा, जा हसनैन को ले आ, मुझे अंदर से बतूल ने भेजा, जा हसनैन को दे आ। जनाबे हसन हुसैन का हाथ पकड़ा जनाबे सलमान मोहम्मदी ने, इमाम हसन हुसैन को अपने साथ लेकर आया। जैसे ही मस्जिद नबी के अंदर हसनैन ने कदम रखा, वही काले रंग का बच्चा जिसकी उम्र सिर्फ 1 साल थी, वो अपनी जगह से उठ के खड़ा हो गया, हसन हुसैन को दोनों हाथों से सलाम किया। पैगंबर के चेहरे पर जलाल आया, अपने सहाबी को कहते, बच्चा उठा के चला जा, आज के बाद इसे हरामी न कहना, जो हसन हुसैन की इज्जत करे वो हलाली। एक जुमला मुसीबत का, 1 करोड़ घंटे की मजलिस हो, गरीब का मसाइब ना हो, मजलिस मुकम्मल नहीं हो सकती। अज़ादारों, बच्चे बाप के साथ कूफा पहुंचे, बेवफाई की आंधी दुश्मनी आले मोहम्मद के तूफान के साथ उठी। 18,000 बैयत करने वाले
گورنر کوفہ ملون عبید اللہ ابن زیاد کے ڈر سے بے شمار گھروں میں چھپ کے بیٹھ گئے. حالات بظاہر یہ تھے کہ وہ صرف جناب مسلم کو قتل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اسلام میں، اخلاق میں، عربوں کے رواج میں کسی بھی صورت میں بچوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا. باپ قتل ہو گیا، بچے قید ہو گئے. 1 سال گزر گیا. عید کی آدھی رات دروغ زندان مشکور کو یاد آیا کہ میرے قید خانے میں 2 یوسف سے زیادہ حسین بچے قید ہیں، آج میں ان کو کھانا دینا بھول گیا. اپنی زوجہ کو جگا کے کہتے ہیں گھر میں کچھ ہے تو دے تاکہ میں بچوں کو جا کر دوں. عزادارو، زوجہ نے الگ الگ کھانا تیار کر کے دیا. مشکور الگ الگ کھانا لے کر آیا. دیکھا کہ دن کے روزہ دار ابھی تک افطار کی نعمت سے محروم ہے. آل محمد کے کردار کی گرمی سے اپنے بڑے بڑے پتھروں کو پگھلتے ہوئے دیکھا. آج پہلی دفعہ دروغ زندان مشکور کو پوچھنا پڑ گیا، اے منبر رضا کی مجسم تصویروں، اے عبادت اور اخلاق کے مالکو، اے بچپن میں عظیم بزرگی، تم کون ہو؟ چھوٹا بولا، شیخ کیا تم محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ دروغ کی آواز آئی، کیسے نہیں جانتا، وہ تو میرے پیغمبر اور حقیقی سردار ہے. اب چھوٹا بچہ تھوڑے سے سہمے ہوئے لہجے میں، کیونکہ مدت کے بعد اپنے نانا کا نام لینے پر رضامند ہو گیا، لیکن تھوڑے سے سہمے ہوئے، تھوڑے سے ڈرے ہوئے لہجے میں بولا، شیخ کیا تو علی ابن ابی طالب کو جانتا ہے؟ عزادارو، جیسے ہی علی کا نام آنا تھا، بوڑھے نے ایسی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا، کہنے لگا کیسے نہیں جانتا، وہ تو میرے امام اور حقیقی سردار ہے. اب چھوٹا بولا، شیخ کیا تو حسین ابن علی کو بھی جانتا ہے؟ عزادارو، حسین کا نام آنا تھا یا مشکور کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہونا شروع ہو گیا. کہنے لگا 1 سال ہونے کو ہے، ان ظالموں نے میرے بے جرم اور بے خطا مولا کو کربلا کے اندر ذبح کر. عزادارو، شاید سلسلہ گفتگو اور آگے چلتا، گویا خبر شہادت حسین ابن علی نے معصوم بچوں کو مار کے رکھ دیا تھا. شہادت حسین کی خبر سن کر بچے اتنا تڑپے کہ الفاظ ان کی ترجمانی نہیں کر سکتے. اب چھوٹا بتانے میں مجبور ہو گیا کہ جس گھر کا تو مرید ہے اسی کے فرزند تیرے قیدی ہیں. اب دروغہ روتا تڑپتا شہزادوں کے گرموں کے گر گیا. کہنے لگا کہ میں دروازہ کھولتا ہوں، تم یہاں سے نکل جاؤ، مجھ پر جو ہوگی میں بھگت لوں گا. عزاداروں، مشکور نے دروازہ کھولا، بچے چلنے لگے، چلتے چلتے. لیکن بچوں کو راستے کی کیا خبر کہ صبح فجر کا وقت آ پہنچا یا ایک درخت کے اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے، یا حارث کی کنیز صبح فجر کے وقت پانی بھرنے کے لیے آئی. اس نے دیکھا کہ 2 حسین بچے درخت کے اوپر چڑھ کے بیٹھے ہوئے. اس نے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ لیا، حارث کے گھر لے آئی. حارث کی بیوی مومنہ تھی. کہنے لگی جس گھر کی غلامی پہ فخر ہے اس کے بچے آج میرے مہمان ہیں. عزاداروں، بچوں کو کھانا تیار کر کے دیا، بستر بنا کے دیا. دونوں بھائی ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کر سو رہے تھے.
یا اچانک دروازے پر موت کی دستک ہوئی. عزادارو حارث ملعون غضب کی تصویر بنا ہوا تھا. زوجہ کو کہتے آج گھوڑے کو بھی بڑا تھکایا ہے لیکن ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا. زوجہ کہتی ہے او ظالم کیا ڈھونڈتا رہا ہے؟ کہا ابن زیاد کی قید سے 2 بچے فرار ہو گئے ہیں. ابن زیاد نے ان کے اوپر انعام رکھا ہے لیکن گھوڑے کو بھی بڑا تھکایا ہے لیکن ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا. زوجہ منہ پہ ماتم کر گئی اللہ تجھ پہ لعنت کرے. اس انعام کا کیا کرے گا؟ قیامت والے دن رسول خدا تیرے دشمن ہوں گے. عزادارو یہاں پر 2 قول ہے. ایک بچوں کی خوشبو اس کے پورے گھر میں پھیل گئی. دوسرے بچوں کے رونے کی آوازیں اس کے کانوں تک پہنچ گئی. عزادارو جس کی وجہ سے اسے شک ہوا کہ رسول کی ٹوٹی ہوئی کلیاں یہی میرے گھر میں موجود ہیں. عزادارو کمرے کے بند دروازے کے تالے نے اس کے شک کو یقین میں بدلا. عزادارو تالے پر ضربے مارنے لگا. یا اچانک تالا ٹوٹا, دروازہ کھلا, کمرے میں اندھیرا تھا. کمینہ دائیں بائیں ہاتھ مارنے لگا, دائیں بائیں ہاتھ مارنے لگا. یا اچانک اس کمینے کا ہاتھ چھوٹے شہزادے کی زلفوں میں آیا. اس نے ایک ہاتھ سے شہزادے کے اوپر اٹھایا, دوسرے ہاتھ سے عزادارو دوسرے ہاتھ سے تماچے مارنے لگا. یا اس نے دوسرے شہزادوں کو بھی ڈھونڈ لیا. عزادارو اس نے دونوں شہزادوں کو زلفوں سے پکڑا یا سیڑھیوں کے اوپر لے آیا. یہاں پر آ کر اس طرح سے پیار کیا. ابراہیم کی آواز آئی, محمد تیرے پاس کوئی کپڑا ہے تو دے, میری پیشانی. اللہ اللہ